اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس نے خاتون کو قتل اور اس کے شوہر کو زخمی کرنے والے 4 ڈاکوؤں کو چند گھنٹے بعد ہی گرفتار کر لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ محمد یونس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ چک 296 گاف بے میں 4 ڈاکو غلام محمد کے گھر داخل ہو گئے۔ غلام محمد اور اس کی بیوی نذیرہ بی بی نے مزاحمت کی، جس پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے نذیرہ بی بی موقع پر ہی جاں بحق، جبکہ غلام محمد شدید زخمی ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو مال لے کر فرار ہو گئے۔ واردات کی اطلاع پر پولیس نے ملزموں کا تعاقب کیا۔ 5 گھنٹے بعد ہی 4 ڈاکو چک 290 گاف بے سے پکڑے گئے۔ ان کے قبضے سے مسروقہ مال اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس پارٹی کو تعریفی اسناد اور انعام دیا جائے گا۔ ضلع چکوال کے نواحی تلا گنگ میں 3 ڈاکوؤں نے مزاحمت پر زرگر کو قتل کر دیا۔ 3 ڈاکو علی صبح معروف زرگر رانا شمشاد کے گھر گھس گئے۔ رانا شمشاد نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، جس پر اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ رانا شمشاد گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد ڈاکو اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ بعد میں سرافہ برادری نے واردات کے خلاف احتجاجاً دکانیں بند رکھیں۔ وہاڑی میں وٹا سٹا کی شادی کی رنجش کی بنا پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ لواحقین نے لاش اٹھا کر زبردست احتجاج کیا۔ خانیوال چوک کے رہائشی خانہ بدوش اختر کی بارات قصبہ کرم پور گئی، جہاں دلہن کے بھائی محمد اکرم نے شادی طے کرانے کی رنجش پر خورشید احمد کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ لواحقین نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ کرم پور کے ایس ایچ او نے مبینہ طور پر قتل کا مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا، جس پر مقتول کے لواحقین نے لاش سڑک پر رکھ کر مظاہرہ کیا اور ریلوے پھاٹک بند کر دیا۔ عورتوں اور مردوں نے سینہ کوبی کی۔ حکام کی طرف سے کارروائی کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ گجرانوالہ میں پولیس نے اغوا کار کو گرفتار کر کے 3 سالہ مغوی بچی کو بازیاب کروا لیا ہے۔ گوندلہ والا کے رہائشی اخلاق احمد کی 3 سالہ بیٹی رابعہ کو ملزم نعیم نے ڈسکا سے اغوا کر لیا اور نوشہرہ ورکاں پہنچا دیا۔ ملزم سیالکوٹ جا رہا تھا کہ بچی کی تلاش میں مصروف لوگوں نے اسے پنڈی بائی پاس پر پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ ارو پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر نوشہرہ ورکا سے بچی کو بھی بازیاب کروا لیا ہے۔ ملزم بچی کو کراچی لے جا کر فروخت کرنا چاہتا تھا۔ میاں چنو میں مسیحی برادری نے وفاقی وزیر شہباز بھٹی کے قتل کے خلاف جلوس نکالا۔ میاں چنو میں مسیحی برادری نے وفاقی وزیر شہباز بھٹی کے قتل کے خلاف جلوس نکالا۔ احتجاجی جلوس چک 135/16L سے شروع ہوا۔ شرکاء نے ہائی وے بلاک کر کے دھرنا دیا۔ ٹریفک بلاک ہونے سے دونوں طرف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جلوس کی شرکاء نے زبردست نعرے بازی کی۔ انہوں نے شہباز بھٹی کے قتل کے ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ قصور میں انٹرنیشنل ویمن ڈے کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں خواتین کے حقوق اور مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حسن زن کے بدولت ہی کائنات خوبصورت لگتی ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، غرض کہ عورت کا ہر روپ پیارا ہے۔ خاتون کے بغیر گھر ویران لگتا ہے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے فنکشن تو کرائے جاتے ہیں، لیکن انہیں حقوق فراہم نہیں کیے جاتے۔ کاروکاری کے الزام میں قتل اور زندہ جلائے جانے کے واقعات عام ہیں۔ تقریب میں ڈاکٹر وقار احمد اور شگفتہ شیخ MP نے بھی شرکت کی۔ آخر میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ خانپور میں جماعت اسلامی کی شورا کے ممبران نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رہنما چودھری محمود الحسن نے جماعت کے کارواں کی کامیابی پر کارکنوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، بدامنی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، مگر حکمرانوں کو امریکہ کی غلامی کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریمن ڈیوس کو رہا کیا گیا تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ حلف اٹھانے والے شورا کے ممبران میں سید عابد شاہ، یاسر کلیم، عامر اشتیاق، خواجہ رفیق احمد، ڈاکٹر رحیم الدین شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ ناظرین، صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی، اور اب چلتے ہیں گلگت بلتستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ گلگت قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں گارنٹ لیبارٹری کی بندش کے خلاف سینکڑوں طلباء کا قانون ساز اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ طلباء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ وہ وی سی کو ہٹاؤ، یونیورسٹی کو بچاؤ کے نعرے لگا رہے تھے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ایک ایسی جدید لیبارٹری بند پڑی ہے جو نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ طلباء نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی گاڑی کو روک لیا اور انہیں گارنیٹ لیبارٹری کی بندش کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے طلباء کو یقین دہانی کرائی کہ وہ بہت جلد لیبارٹری کھلا دیں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔
हमारे यहाँ सियासत का अजब चलन है। एक हुकूमत को मंसूबा शुरू करती है तो ये दावा करती है कि अवाम के लिए नागुज़ीर मंसूबा है, जबकि दूसरी हुकूमत इसी मंसूबे को गैर अहम करार देकर इसके फंड्स रोक लेती है, जिससे एक तरफ अवाम मुश्किलात का शिकार होते हैं तो दूसरी जानिब कौमी दौलत भी ज़ाया होती है। अरबाब इख्तियार मंसूबों को हतमी शक्ल देते वक्त सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाह व बहबूद का ख्याल रखें तो कोई वजह नहीं कि कौमी दौलत का दुरुस्त इस्तेमाल ना हो सके। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए कोशा है, लेकिन मसाइल के दुरुस्त निशानदही के लिए नाज़रीन आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायज़ा लेती खबरों और तारीख में झांकती रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान सहरिश आसिफ और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।